السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج کی ویڈیو خصوصی طور پر اس بات پر بنائی جا رہی ہے کہ طالبان آخر ہیں کون. جہاں ہم طالبان کے ساتھ بہت سارے ٹائٹلز جڑے سنتے ہیں. امریکہ ان کو ٹیررسٹ قرار دیتا ہے، پھر کہیں ان کو فریڈم فائٹرز قرار دیتا ہے، کوئی مجاہدین قرار دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے ٹرو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، اور کوئی مانتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو ہے طاقت یا پاور کے بھوکے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ان سارے ٹائٹلز میں آخر طالبان ہیں کون؟ سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے شروع میں ہی ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم کئی ویڈیوز میں آپ سے پوچھتے بھی رہے ہیں، آج پھر پوچھتے ہیں، آپ کے خیال سے طالبان کون ہیں؟ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ طالبان کہاں سے شروع ہوئے اور اب یہ کہاں تک آ گئے ہیں. یہ ہیں کون؟ ان کا اوریجن آخر ہے کیا؟ طالبان ایک پشتو زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے طالب علم. پاکستان میں بھی طلباء، طالبات کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. اسی طرح پشتو زبان میں طالبان کا مطلب بھی پڑھنے والا یا اسٹوڈنٹ ہے. شروعات میں یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ 1980s کی شروع کی بات ہے، جب ایک چھوٹا سا گروپ ڈیولپ ہوا جس کو طالبان کہتے تھے، جس میں صرف اور صرف کچھ چند ہزار بھی مکمل نہیں تھے، چند 100 لوگ شامل تھے. اور یہ جو گروپ بنا تھا یہ سنی ایک اسلامک آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا. بہت ساری رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی سعودی عرب کی طرف سے انٹروڈیوس کی گئی تھی، لیکن سعودی عرب اس چیز کو کلیم نہیں کرتا. لیکن اس فرقے کو یا اس سیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، ان اسلامک ویلیوز کو آگے بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گروپ بنایا گیا تھا جو شروع میں تبلیغی مقاصد کے لیے بنایا گیا. پھر کیا ہوا کہ یہ تبلیغی مقاصد سے پولیٹیکل کی طرف آئے، پولیٹیکل سے ہم نے دیکھا ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی طرف آئے. کہاں سے انہوں نے اپنے اندر ایک بڑا شفٹ لیا. یہاں امریکہ کا بہت ہی بڑا رول ہے، جس کو وہ ماسک کرنے کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہاں پہ خود امریکہ کا رول ہے. افغانستان ہمیشہ سے ایک بہت ہی زیادہ بروکن کنٹری رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری ٹرائبز ایک دوسرے کو اوورٹیک کرتے ہوئے نئی سے نئی حکومت بناتے جاتے تھے. کبھی بھی بہت لانگ لاسٹنگ گورنمنٹ نہیں رہی کیونکہ پاور تھرسٹ نظر آتا تھا، اور بہت کمپلیکیٹڈ ٹرائبل کلچر ہے جو افغانستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. اور پھر آئی کولڈ وار کے دوران سوویت یونین، اس زمانے میں رشیا سوویت یونین تھا، سوویت یونین نے یہ چاہا کہ اگر ہم افغانستان پہ قبضہ حاصل کر لیتے ہیں تو آگے پاکستان کے ذریعے ہم وارم واٹرز یعنی گرم سمندروں کی رسائی حاصل کر لیں گے، اور اس طرح ہم امریکہ کے اوپر سبقت لے جائیں گے کہ ایشیا میں ہماری پرومیننس زیادہ ہو جائے گی. ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے امریکہ نے بھی یہاں جمپ کیا اور دیکھا کہ یہاں پہ ریلیجس سینٹیمنٹس یعنی جو احساسات ہیں ریلیجن کو لے کر، اسلام کو لے کر، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اور اسی احساس کو آگے کرتے ہوئے یہ کہا گیا، ایک نوشن دیا گیا کہ فارنرز کو باہر نکالو، ہمارے ایریا کو پیور بناؤ، خاص بناؤ، اور جو باہر سے انٹروڈرز آ گئے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے. اسی نوشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اس خیال سے مطابقت رکھتے تھے ان میں طالبان بھی ایک تھے. اور طالبان پھر آگے بڑھ کر آئے کہ ہم اپنی سرزمین سے ان فارنرز کو نکال پھینکیں گے. اور اس وقت وہ فارنرز رشینز تھے. تو ان کو آگے مضبوط کرنے کے لیے اور رشیا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے سی آئی اے نے ویپنز بھی پرووائڈ کیے، سی آئی اے نے ٹریننگ بھی پرووائڈ کی. اب ظاہر ہے امریکہ بہت دور ہے افغانستان سے، تو ان کو افغانستان سے نکال کے امریکہ بلا کے ٹریننگ نہیں دی جا سکتی تھی. اس لیے پاکستان کے سوائلز پہ ان کو ٹرین بھی کیا گیا کہ سوویت کے جو ٹروپس وہاں پہ موجود ہیں ان کو وہاں سے نکال لیں. آپ کو بتائیں گے اس سارے مشن میں صرف طالبان نہیں تھے، القاعدہ کے بھی لوگ تھے، بہت سارے دنیا بھر سے مجاہدین جن کو اس وقت فریڈم فائٹرز کہا جاتا تھا کہ اپنی فریڈم کے لیے وہ یہاں پر لڑ رہے ہیں، ان کو ٹرین کیا گیا اور ویپن بھی پرووائڈ کیے گئے سی آئی اے کی طرف سے، جس کو آگے لے کر پھر یہ آگے بڑھے. اور 1998 اینڈ آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ ان کے درمیان، کیونکہ گوریلا وارز پہ یہ بہت زیادہ
اسٹرانگ تھے اور اپنی جغرافی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. ہم افغانستان کو لوگ بہت زیادہ ایزی لیتے ہیں. افغانستان کا جغرافیہ بہت زیادہ مشکل ہے اور وہاں پہ جنگ کے حالات بھی بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. جو وہاں کے اپنے رہائشی ہیں, جو وہیں ٹرین ہوئے ہیں, وہیں بڑے ہوئے ہیں, ان سے زیادہ اس چیز کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا, چاہے وہ رشین فورسز ہوں یا بعد میں امریکن فورسز ہوں. کوئی بھی اس جغرافیہ کو اس طریقے سے سمجھ نہیں سکا. خیر وہ آگے یہ ہوا کہ سوویت یونین کے ٹروپس کو نکال دیا گیا اور طالبان کو یہ محسوس ہوا کہ بھائی ہم جو اپنی ویلیوز لے کر آ رہے تھے آگے, وہ تو ہمیں اب بھی افغانستان میں نظر نہیں آ رہی. تو افغانستان میں اس وقت جو گورنمنٹ تھی اس کو اوور تھرو کیا گیا اور طالبان نے اپنی گورنمنٹ وہاں پہ بنا لی. 3 کنٹریز نے سب سے پہلے ان کو ریکگنائز کیا, سعودی عرب نے, UAE نے, اور پھر پاکستان کے لیے جو نوشن آپ کو ملتا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ طالبان پرو ہے, وہ اس وجہ سے بھی ملتا ہے کیونکہ پاکستان وہ تیسری کنٹری تھی جس نے طالبان کے رول کو یا طالبان کی گورنمنٹ کو ایز لیجٹمیٹ گورنمنٹ ایکسیپٹ کیا. آنورڈز ایک ڈیکیڈ تک ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر تو نہیں ہوئے لیکن لیگلی وہاں پہ ان کی گورنمنٹ نظر آ رہی تھی. پھر آتا ہے 9/11 کا واقعہ. اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ طالبان خود امریکہ کی نظروں میں بھی نہیں کھٹک رہے تھے. تب ان کو ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی نہیں نظر آ رہی تھی. تب ان کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا خواتین کے حقوق کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے. تب تک دے وہ گڈ ود طالبان. لیکن 9/11 کا واقعہ ہوا اور القاعدہ نے ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے یہ سارا جو اٹیک ہے وہ انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ افغانستان میں القاعدہ کے لیڈرز جا کر چھپ گئے. افغانستان میں آگے آپ کو کہانی پتہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو سرچ کرنے کے لیے حمایت مانگی گئی جو طالبان نے بے شک نہیں دی اور اس جنگ کا آغاز ہوا جس کو فار ایور وار کہتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ جنگ اس وقت US جب خواہش کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے تب بھی ختم نہیں ہوئی. یہاں سے اب کہانی وہ شروع ہوتی ہے کہ طالبان پولیٹیکل سے ایکسٹریمزم کی طرف یہاں گئے. ویپنز ان کے پاس آلریڈی موجود تھے اور ویپن جو CIA کی طرف سے لیے گئے تھے اور ویپنز کو ایڈوانس کرنے کے مواقع بھی موجود تھے طالبان کے پاس. اور طالبان جو اتنے عرصے سے ایک جنگ لڑ رہے تھے اور جنگ لڑنے کے عادی تھے, انہوں نے آگے 20 سال یہ جنگ اور بھی لڑی. اپنے میجر لیڈرز ان کے اس سارے واقعات میں, ڈرون سٹرائکس میں کچھ لوگ جاں بحق ہوئے, کچھ لوگوں پہ ادروائز اٹیکس ہوئے. پورا افغانستان 20 سال تک وار زون بنا رہا اور 2001 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نامینیٹڈ گورنمنٹ آئی یہاں پر افغانستان میں جو لے کر آئی گئی تھی خاص کر امریکہ کی طرف سے حامد کرزئی صاحب کی. وہ گورنمنٹ کے بعد پھر ہم اشرف غنی کی گورنمنٹ دیکھتے ہیں جو فارورڈ چل رہی ہے. لیکن ان دونوں گورنمنٹس کے دوران بھی جو ڈیوائیڈڈ تھی عوام وہ اب بھی ڈیوائیڈڈ رہی. کچھ طالبان کی طرف پرو تھے, کچھ ان کی گورنمنٹ کو بہتر سمجھتے تھے, لیکن ایک ریزنٹمنٹ کی فیلنگ پورے افغانستان میں موجود تھی فورن فورسز کے لیے کیونکہ افغانی یہ نہیں چاہتے تھے کہ فورن فورسز افغانستان میں رہیں. اور افغانستان میں آگے ہم نے دیکھا کہ طالبان نے اپنے ٹریننگ کیمپس اس طریقے سے ایکسپینڈ کیے ڈفرینٹ اضلاع میں کہ جو پہلے ہم کچھ چند ہزار کی بات کرتے تھے, اب آپ کو اگر ایک مہینے کے جو پہلے کے جو آفیشیل سٹیٹس دیے گئے ہیں صرف وہی بتا دیں تو وہ 85,000 لوگ آن گراؤنڈ طالبان کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی فورس ہے. اس فورس سے بھی 8 گنا زیادہ جو امریکہ نے بھیجی تھی, یعنی 10,000 فورن فورسز وہاں پہ موجود تھی, اس سے 8 گنا زیادہ طالبان نے اپنے خود کے ٹریننگ کیمپس کے ذریعے اپنے ٹروپس بنا لیے تھے جو آج بھی فائٹ کر رہے ہیں. اور یہی ایک بیسک وجہ ہے کہ آج جو افغانستان کی اپنی فورسز ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی کیونکہ نہ وہ ٹرینڈ ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی بھی ایکسپیرینس ہے کیونکہ ان کی جگہ پہ آبویسلی فورن فورسز لڑ رہے تھے. اور ڈپینڈنسی کی جو عادت ہم نے دیکھی ان کے اندر افغان فورسز کے اندر, وہ اب کبھی بھی کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. آگے اب فیلڈ میں یہ بیسک ٹرن تھا جہاں سے طالبان ایکسٹریمزم کی طرف گئے 2001 کے بعد, کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو ان سے گورنمنٹ چھینی گئی ہے وہ ان کا رائٹ تھی اور ایک فورن انٹرونشن کے ذریعے ان سے ان کا حق چھینا گیا ہے. اب اپنے حق کے حصول کے لیے وہ لڑے جو ان کا ماننا ہے کہ ان کا حق تھا.
ان کے حق کے حصول کے لیے وہ لڑے اور آج تک لڑتے جا رہے ہیں۔ اس لڑائی میں انہوں نے اس طریقے کے مینز استعمال کیے، اتنے اس طریقے کے حادثات پیش آئے افغانستان میں، اور ساتھ ساتھ پاکستان بھی افیکٹ ہوا۔ پاکستان میں بھی اس طریقے کے حملے کیے گئے کہ طالبان کے اوپر ایک نوشن لگ گیا کہ طالبان ایکسٹریمسٹس ہیں، خاص کر ان کی جو سزاؤں کا کلچر تھا، جیسے وہ لوگوں کو کہ سر قلم کر دیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، پھر خواتین کے ساتھ ان کا جو سارا سلسلہ چلا اس میں وہ بہت سخت ہو گئے، برقع پہ پابندی لگ گئی، آدمیوں کے لیے ایک اٹائر سیٹ کر دیا گیا کہ داڑھی رکھیں گے اور ایک قسم کا حلیہ اختیار کریں گے تبھی وہ اچھے مسلمان ہیں، یا تب اس کے بغیر وہ نہیں ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ملا کے اور ان کی طرف سے جو حملے کیے گئے اس سب کو ملا کے پوری دنیا نے اس چیز کو کوائن کیا کہ طالبان ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن 20 سال گزر جانے کے بعد جب اب تک افغانستان کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی تھی، تب امریکہ نے آل آف سڈن ایک کاورڈلی موو کیا، ایک ایسا موو جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو سارے افغانستان کے حالات خراب ہیں وہ صرف اور صرف اس موو کی وجہ سے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ یکلخت ایک دم سے ساری فورسز کو باہر نکال دیا گیا افغانستان سے، اور طالبان کیونکہ 20 سال سے لڑ رہے ہیں، اور طالبان کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ویپنز ہیں اور پیسے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج ایک ایسا فعال بن چکا ہے گروپ جس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا۔ ایک اور شفٹ طالبان میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ایکسٹریمزم سے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف۔ اب کیونکہ افغانستان لیڈرشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ افغانستان پہ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عورتوں کو پڑھنے بھی دیں گے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ جو پیس پلان لے کے آئیں گے وہ لوگوں کے لیے اس طرح کا پیس پلان ہوگا جو سب اس سے متفق ہو سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ڈفرینٹ کنٹریز کو گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت ہوتی ہے تو ان کے نیبرنگ کنٹریز، ان کے پڑوسی ان سے محفوظ ہیں، ترکمانستان کو بھی، تاجکستان کو بھی۔ رشیا میں بیٹھ کے طالبان نے یہ کہا کہ طالبان کی گورنمنٹ سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ افغانستان سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن کیا طالبان اپنی 20 سال بلکہ 30 سال پرانی ہسٹری کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ان کے اندر سے وہ ایک ایکسٹریمسٹ روٹ نکال کے کاٹ دی جا سکتی ہے؟ کیا ہوگا افغانستان کا فیوچر؟ یہ پریڈکٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ یہ وہ ٹرانزیشن ہے جو ہم نے طالبان میں دیکھی، جو فریڈم فائٹرز سے پھر پولیٹیکل لیڈرز سے پھر ٹیررزم کی طرف آئے، ایکسٹریمزم کی طرف آئے، اور اب پھر سے ایک طرح سے ایکسٹریمزم سے پولیٹیکل اپنی سیاسی وجود کو بنانے پر اس وقت جتے ہوئے ہیں، اور اس وقت افغانستان میں بہت تیزی کے ساتھ ایکسیلریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ طالبان آخر ہیں کون؟ طالبان وہ طلباء ہیں، وہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو اسلام کے کچھ چند قواعد کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ کیا وہ ان قواعد پر سچے ہیں، یا پھر وہ مجاہدین ہیں جو اپنے کنٹری کے، اپنے سوئل کے، اپنی ارتھ سے فورنرز کو باہر نکالنا چاہتے تھے، یا پھر وہ پولیٹیکل ایلیٹس ہیں جو ملک میں اپنی سیاست اور اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے، یا پھر وہ دہشت گرد ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دنیا میں اس وقت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص کر پاکستان اور افغانستان کا جو خطہ ہے وہ اس وقت بڑی ٹینشنز کا شکار ہے، خاص کر اس وقت افغانستان کے حالات کی وجہ سے۔ جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہم آپ کو بر وقت ضرور بتاتے ہیں۔ دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل ٹرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔